میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے پاس اپنے قانون بھیجنے کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبر بنائے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے وقت میں بھیجا جب دنیا جوان ہو گئی تھی۔ دیکھیے، جب کوئی شخص جوان ہو جاتا ہے تو اس کی لمبائی رک جاتی ہے۔ اب وہ جب کپڑے سلوائے گا تو اس کی لمبائی کپڑوں کی وہی رہے گی۔ تو دنیا جوان ہو گئی تھی، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں وہ قانون قیامت تک رہیں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں عام ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز نہیں کیا ہے، تو وہ جائز نہیں ہو، چاہے اس کا استعمال جتنا ہونے لگے۔ جیسے کہ فوٹو کا کھینچنا، فوٹو کا کھنچوانا، فوٹو کا رکھنا بنا شرعی عذر کے جائز نہیں ہے۔ آج فوٹو کتنا عام ہو گیا، میں خود اس وقت آپ کے سامنے ہوں، یہ بھی جائز طریقہ نہیں ہے۔ تو جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گی۔ اگر فوٹو جائز ہوتا تو آج ہر مسلمان کے گھر میں کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو تو ہوتا ہی ہوتا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز کر دیں وہ ناجائز ہی رہیں گی، جو جائز کر دیا وہ جائز ہی رہے گا۔ اب آج دیکھیے پگڑی کتنی عام ہو گئی ہے۔ جب کوئی شخص کرائے پہ مکان لیتا ہے تو ایک ہوتی ہے پگڑی اور ایک ہوتا ہے ڈپازٹ۔ ڈپازٹ تو وہ ہوتا ہے جو مالک مکان اس کرایہ دار کے چھوڑنے پر اتنا ہی ڈپازٹ واپس کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے پگڑی کہ آج اس نے کوئی جگہ لی، اس کے لیے 1,00,000 روپیہ دے دیا، اب اس جگہ کو چھوڑے گا وہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو اس ٹائم وہ 10 لاکھ مانگ رہا ہے، 5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ تو یہ چیز شریعت کے حساب سے جائز نہیں ہے۔ اب مجبوری ہے، ایک شخص نے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے مکان کرائے پہ دے رکھا تھا، اب وہ خالی کراتا ہے تو کرایہ دار کہتا ہے لاؤ 10 لاکھ۔ تو اب مجبوری یہ ہے کہ وہ اگر اس کو پیسہ نہیں دیتا ہے تو وہ خالی بھی نہیں کرتا۔ تو اب اس مجبوری میں مالک مکان جو پیسہ دے رہا ہے کرایہ دار کو پگڑی خالی کرانے کا، تو اب اس کے لیے مجبوری ہے، اس کے لیے اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ اس کو ملے گا جو کرایہ دار اس پیسے کو لے رہا ہے۔ اب دیکھیے بہت سی باتیں ایسے ہی ہیں جو عام ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو بڑا تعجب کرتے ہیں شریعت میں یہ بھی ہے، تو یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم
قرآن کو اور حدیثوں کو اور قرآن کو اور حدیثوں کی کتابوں کو برکت کے لیے گھر میں رکھے رہتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جو اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، ہم کو اسلام کی معلومات ہو، دین کی معلومات ہو. بس قرآن اٹھایا، جب کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا تو پڑھ لیا 2-4 دن، اس کو ثواب بھیج دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم اس کو زبان کو جانتے نہیں ہیں، زندگی بھر پڑھتے رہیں. بے شک پڑھیے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کو معنی اور تفسیر کے ساتھ بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے. اپنی اتنی بزی لائف میں کم سے کم ایک ہی پیج پڑھ لیا کریے. معنی اور تفسیر کے ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی معلومات ہوتی رہے گی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جب دنیا میں ظلم زیادہ بڑھ گیا، ظالم لوگ زیادہ ہو گئے، کافر زیادہ ہو گئے، مشرک زیادہ ہو گئے، تب کیا ہوا؟ اور انہوں نے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. اس سے وہ ظالم، کافر، مشرک یا تو تمام کے تمام ختم ہو گئے یا کچھ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے. دیکھیے، قوم لوط جو مردوں کے ساتھ عورتوں والا کام کرتی تھی، نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کنکڑ کا عذاب بھیج دیا. قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی جو اتنے لمبے چوڑے، اس وقت تو 30-30 ہاتھ کے لوگ ہوتے تھے، ایسے گرے جیسے کہ کھجور کے پیڑ اپنے تنوں سے ٹوٹ کے گر جائیں. قوم سمود، انہوں نے پہاڑوں کے اندر غار بنا لیے کہ چاہے جتنا بڑا طوفان آ جائے ہم تو غاروں کے اندر بہت سیف رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک چیخ لگائی، ان کے کلیجے پھٹ گئے. قوم نوح علیہ السلام نے قریب 950 سال تک لوگوں کو دین کی بات بتائی. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام تو 30 ہاتھ کے تھے، ان کے اوپر پتھر برساتے تھے، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم پتھروں سے گھر جاتا تھا. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اس میں سے کتنے 50 لوگ قریب جو تھے وہی مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک ناؤ بناؤ. ان کو ناؤ کا سب طریقہ بتا دیا کس طرح بنے گی. انہوں نے ناؤ تیار کری
اور نوح علیہ السلام نے اس میں ان 50 مسلمانوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو اس میں بٹھا لیا اور خود بیٹھ گئے، اور کچھ جانوروں کے جوڑے بیٹھا لیے۔ پھر قریب 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ زمین پانی اگلتی رہی اور آسمان پانی برساتا رہا۔ اتنا پانی ہو گیا کہ تمام کافر اور مشرک اسی میں غرق ہو گئے۔ فرعون جب حد سے زیادہ بڑھ گیا، مصر کا بادشاہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو قریب 10 لاکھ بنی اسرائیل فرعونیوں کے قبضے میں تھے، خفیہ طریقے سے ان کو پتہ چل گیا۔ وہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ بنی اسرائیل رات کو گھروں سے نکل آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چل دیے دریائے نیل کی طرف۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ دریائے نیل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ فرعون اور اس کے فرعونیوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے بنی اسرائیل کہاں بھاگ گئے، اس نے معلومات کری تو پتہ چلا وہ دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ ارے واہ، پیچھے آؤ گے تو ہم تم کو کاٹ ڈالیں گے، اور آگے جاؤ گے تو سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کیا ہوا، اگر ادھر جاتے ہیں تو فرعون اور اس کی فوج، اور آگے جاتے ہیں تو دریائے نیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پہ مارا، اس میں 7 راستے بن گئے، اور ان راستوں سے 10 لاکھ کے 10 لاکھ بنی اسرائیل نکل گئے۔ اور جب پیچھے فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ یہ نکل گئے، اب ہم ان کا پیچھا کریں، وہ سارے کے سارے دریا میں اتر گئے اسی راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس دریا میں راستے بنائے تھے اس کو پھر سے ملا دیا، اور وہ سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب ظالم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اپنے ظلم میں تو ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ الگ الگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طریقے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بعد میں کافر مشرک ہو گئے۔ اس میں ایک سامری نام کا شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ طور پہ گئے تھے اللہ کے حکم سے توریت لینے، تو اس نے ان کی غیر موجودگی میں ایک بچھڑا تیار کر دیا تھا۔ اس بچھڑے کی لوگ پوجا کرنے لگے تھے بہت سے۔ اس سامری کو جب موت آئی تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ 7 دن تک وہ جو ہے اس کو اتنا تیز بخار رہا کہ جس کمرے میں وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ پاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اندر آگ جل رہی ہے۔ اسی طرح کچھ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
سور اور بندر بنا دیا تھا۔ یہ جو آج کل کے سور بندر ہیں یہ اس کی نسلیں نہیں ہیں، وہ اسپیشلی بنائے گئے تھے جو 3 دن یا 7 دن میں جن کو موت آ گئی تھی۔ کیوں بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو۔ انہوں نے یہ ہیلا نکالا کہ ندیوں کے کنارے نالیاں بنا لیں، اور سنیچر کے دن اللہ کے حکم سے ندیوں میں مچھلیاں اوپر کو زیادہ آ جاتی تھیں، وہ نالیوں میں بھی چلی گئیں۔ وہ نالیوں میں روک لیتے تھے، وہاں پر روک لگا دیتے تھے، پھر دوسرے دن شکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو تھوڑی شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، سور اور بندر بنا دیے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک عذاب آیا کہ مینڈک کا عذاب آیا۔ کافر مشرک جو تھے وہ کھانا پکاتے تھے، ان کی ہنڈیوں میں مینڈک آ جاتے تھے۔ پلیٹ میں کھانا نکال رہے ہیں تو مینڈک چلے آ رہے ہیں، بڑے پریشان کیسے کھانا کھائیں۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تم لوگ اپنا کھانا جو ہے میرے منہ پہ ڈالو، میرے منہ میں کلی کر دو، پانی کی کلی کر دو، کھانے کی کلی کر دو، جب ان کے منہ میں جائے تو وہ مینڈک منہ میں آ جائے، اور وہی کھانا جب مسلمان کھائے تو وہ مینڈک نہ آئے۔ اسی طرح خون کا عذاب آیا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کافر مشرک ظالم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتے ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے، یہ عذاب ہے یا یہ کچھ اور ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کیسے چلیں گے؟ جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم معلوم ہوں گے۔ اور کیسے معلوم ہوں گے؟ پکچریں دیکھ کے نہیں، گانے سن کے نہیں، بلکہ ہم کو اپنا کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ ہم مسلمان کے یہاں پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنا تھوڑا وقت روزانہ نکالے، جس سے دین اسلام کو سمجھے، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھے۔ اب تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، دیکھیے قرآن تمام زبانوں میں چھپنے لگے۔ آپ کو انگریزی آتی ہے، انگریزی کے تفسیر کا قرآن لے آئیے، ہندی آتی ہے، ہندی کے معنی تفسیر کا قرآن لے آئیے، سنسکرت آتی ہے، سنسکرت کے معنی اور تفسیر کا قرآن لے آئیے، اردو آتی ہے، اردو کے معنی تفسیر کا قرآن لے آئیے۔ آپ جب 24 گھنٹے میں 50 کاموں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں تو کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ نکالیے جو کہ قرآن کو معنی و تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا واقعات پہلے پیش آئے، کیا قانون ہے، کیا واقعات قیامت تک پیش آئیں گے۔ تو میرے بھائی آپ کو اپنا وقت نکالنا ہے،
روزانہ کم سے کم قرآن معانی و تفسیر کے ساتھ ایک ہی پیج ضرور پڑھ لیے. دیکھیے بوند بوند کر کے پوری بالٹی بھر جاتی ہے. آپ کے گھر میں اگر نل ٹپک رہا ہو اور اس سے بوند بوند پانی ٹپک رہا ہو اور اس کے نیچے بالٹی لگا دیجئے تو وہ جو بوند آپ دیکھ رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے پوری بالٹی بھر دے گی. تو آپ تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیج روزانہ قرآن کو معنی و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے کچھ سالوں میں کچھ مہینوں میں آپ کو اتنی معلومات دین کی اور اسلام کی ہو جائے گی کہ آپ کا دماغ خود ہی چلنے لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح کی سوچ سے دنیا میں جینا ہے. ہر انسان تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کو برحق ہے موت آنی ہے، 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری قوم کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 63 سال دنیا میں رہے. تو ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں. قرآن کو بنا معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے. تلاوت روز کریے لیکن اس کا وہ مقصد نہیں نکلتا، ثواب ضرور ملے گا. جب آپ معنی اور تفسیر کے ساتھ ایک پیج روز پڑھیں گے تو آپ کو اس کی معلومات ہوگی، آپ قرآن کو سمجھیں گے، دین کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے. جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. پھر آپ کی سوچ صحیح ہوگی، آپ شرک سے، کفر سے، فسق سے، فجور سے بچیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے.